إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہودیوں کی ایک جماعت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو یہودیوں نے سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں روح کی حقیقت بتائیے، ہمیں روح کی سچائی بتائیے. فوراً جبریل امین وحی کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل کی یہی آیت لے کر نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد آپ سے لوگ روح کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں بتا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. روح کے سلسلے میں یہ سوال ہوا اور آسمان سے یہ جواب ملا کہ انسانوں تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے اور روح یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ تھوڑا سا علم لے کر روح کی حقیقت کو جاننا اور پہچاننا تم سب کے لیے بہت مشکل ہے. لہذا تم ان سے صرف یہی کہہ دو کہ یہ تمہارے رب اور میرے رب کے حکم سے یہ روح آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف ہے، سربستہ راز ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، ہم اور آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن روح کے کردار اور کارنامے ہم محسوس کر سکتے ہیں. روح کا رشتہ جسم سے ہوتا ہے اور جسم کا رشتہ روح سے ہوتا ہے تو زندگی نمودار ہوتی ہے، زندگی کا وجود ہوتا ہے اور زندگی آتی ہے. اور جب تک روح جسم سے لگی رہے 100 سال بھی گزر جائے جسم صحیح رہتا ہے، جسم سلامت رہتا ہے. جیسے ہی روح نکل جائے پھر اس جسم کو 40 یا 50 گھنٹے بھی سنبھالنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ بدبو آتی ہے، وہ جسم سڑ جاتا ہے، وہ جسم گھل جاتا ہے. یہاں تک کہ باپ کی لاش کو دیکھ کر بیٹا بھی ناک بند کر لیتا ہے، بیوی کی لاش کو دیکھ کر شوہر بھی ناک بند کر لیتا ہے، شوہر کی لاش دیکھ کر بیوی ناک بند کر لیتی. اس طرح بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ روح کا رشتہ اب جسم سے ختم ہو چکا ہے. جسم سے روح نکلی کہ یہ جسم بے معنی ہو جاتا ہے، یہ بے حیثیت اور بے مقام اور بے مرتبہ ہو جاتا ہے. جسم کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم سے پہلے پیدا کیا ہے. روحوں کو جسم سے پہلے پیدا کیا گیا. یہ پہلے بنائی گئی ہے، پہلے پیدا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الارواح جنود مجندہ تعارف منها ائتلف وتناكر منها اختلف، کہ اللہ کے یہاں سارے انسانوں کی روحیں اکٹھا تھی، ایک جا تھی، ایک ساتھ تھی، اور اس وقت جو روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی، اس دنیا کے اندر بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو روحیں ایک دوسرے سے اجنبی رہی، ایک دوسرے سے دور رہی، ایک دوسرے سے نہ مل سکی، تو آج اس دنیا میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں اللہ نے انہی روحوں سے عہد و پیمان لیا تھا، انہی روحوں سے وعدے لیے تھے، جو سورہ اعراف میں اللہ نے جس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمام روحوں سے، انسانی روحوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ ساری انسانی روحوں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو نے ہی تو ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد لوگ اللہ کے باغی اور اللہ کے منکر ہو جائیں، لیکن عہد الست کے نام پر اللہ نے سورہ اعراف میں پورا تذکرہ کر کے رکھا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کا جسم سے رشتہ قائم کب ہوتا ہے؟ روح جسم میں آتی کب ہے؟ آپ جانتے ہیں بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، رب کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور اس جسم میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کے اندر جان آتی ہے اور پھر وہ جسم حرکت میں آتا ہے۔ 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں بچہ گزر گیا، مدت گزر گئی، لیکن ابھی جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں، نہ ہاتھ ہل رہے، نہ پیر ہل رہے، نہ سر ہل رہا ہے، نہ آنکھیں ہل رہی ہیں، لیکن روح کا آنا کیا ہوا کہ وہ جسم حرکت میں آ جاتا ہے، ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، پیر ہلنے لگتے ہیں، اور ایک ماں ہی یہ اسے محسوس کر سکتی ہے، اور پھر اس روح کا رشتہ جسم سے موت تک رہتا ہے، موت تک یہ رشتہ رہتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہر دن، ہر روز ہمارے اور آپ کے جسموں سے ہماری روحیں نکالی جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم سوئے رہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ہم تمام انسانوں کے جسموں سے روحیں نکل جاتی ہیں اور جسموں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ موت کے وقت روح کا رشتہ جسم سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں، سونے کی حالت میں وہ روح نکل تو جاتی ہے لیکن جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ اپنے بندوں کے جسموں سے روحیں 2 گھڑیوں اور 2 وقت میں نکالتا ہے اور قبض کرتا ہے ان کی روح کو۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی موت کا ٹائم تو نہیں ہوا لیکن وہ سو گیا ہے، وہ نیند کی حالت میں ہے، اس وقت اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں تو جو سونے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہم اموت و احیا، آدمی یہ کہتا ہے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اور صبح جب بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو وہ پیاری دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ چھوٹی موت کہا گیا نیند کو، وفات صغریٰ کہا گیا۔ ہر روز آدمی موت کے چنگل میں آتا ہے، ہر روز آدمی موت کے گرفت میں آتا ہے، ہر روز آدمی موت کے پنجے میں آتا ہے، اور یہ نصیحت دینا چاہتا ہے اللہ اسی نیند کے ذریعہ کہ جیسے تم آج سو گئے ہو، تمہاری موت کا وقت تو نہیں ہے لیکن تمہاری روحیں تمہارے جسم سے نکل چکی ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روحیں نکلی ہوئی باقاعدہ سفر کرتی ہے، باقاعدہ سفر کرتی ہے، دوسری روحوں سے ملتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم خواب میں ہوتے، جب ہم سپنا دیکھتے ہیں، کتنے کتنے لوگوں سے کہاں کہاں جا کر اور کتنے لوگوں سے ملاقات کر کے ہم اسی نیند میں آ جاتے ہیں۔ یہ روحوں کا ایک سفر ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، ہمارے جسم کمزور ہوتے ہیں تو ہم طاقت والی غذائیں کھا لیتے ہیں، ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا اور علاج کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ جسم کی کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے، ایسے ہی روحوں کی بھی حالت ہوتی ہے۔ ہماری روح بھی بھوکی ہوتی ہے، ہماری روح بھی پیاسی ہوتی ہے، ہماری روح بھی کمزور ہوتی ہے، ہماری روح بھی جو ہے بیمار ہوتی ہے۔ ہاں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے جسم اسی دنیا میں بنایا ہے، اللہ نے جسم دنیا میں بنایا
اس لیے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتوں کا بندوبست اللہ نے دنیا میں کر دیا. جسم کو ہوا کی ضرورت ہے، جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہوائیں ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، سبزیاں ہیں، پانی ہے، سب کچھ ہے. یہ جسم اپنی ساری ضرورت اسی دنیا میں پوری کرتا ہے. لیکن روح اللہ نے آسمانوں میں بنایا ہے، اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا. اس لیے روح کی غذا اور روح کو سکون پہنچانے کا اکثر سب سے زیادہ تعلق آسمانوں سے ہوتا ہے. اللہ سے تعلق ہوتا ہے، دین سے تعلق ہوتا ہے، شریعت سے تعلق ہوتی، آخرت اور آسمان سے آنے والے پیغامات سے اس روح کا تعلق ہوتا ہے. اس روح کو بھی طاقت ملتی ہے، اس روح کو سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں سے، بندگیوں سے اس روح کو غذا ملتی ہے، اس روح کو طاقت اور تندرستی ملتی ہے، اس روح کو توانائی ملتی ہے. اور حقیقی سچائی، جو خوشی جو محسوس ہوتی ہے، سکون جو محسوس ہوتا ہے، جب تک روح سکون میں نہ ہو، جسم کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو اور جسم کتنا ہی غذا کیوں نہ کھائے، اگر روح کو سکون نہیں ہے تو پھر جسم بے معنی ہے، جسم کو کوئی سکون کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. لوگوں سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں کے ذریعہ روح کو جو سکون مجھے پہنچاتی ہے وہ عبادت نماز. اور آپ کہا کرتے تھے اقیم صلاۃ، رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، تکلیف میں آ گئے، الجھنوں میں آ گئے، پریشانیوں میں آ گئے، راستے مشکل ہو گئے، تو آپ بلال سے کہتے اقیم الصلاۃ وارحنا یا بلال، اے بلال اذان کہو، مصلی بچھاؤ اور میری روح کو نماز کے ذریعہ سکون پہنچاؤ. تو اس روح کی بھی غذا ہے جو عبادتیں ہیں، بندگیاں، قرآن کی تلاوت. جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس بندے کی روح کو اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا، اس بندے کی روح کو اتنا ہی زیادہ طاقت ملے گی، اور اس بندے کی روح کو اتنی زیادہ بہادری ملے گی. آپ دنیا میں دیکھتے نہیں، موٹے تڑنگے انسان کو بھی بہت ساری چیزوں سے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. طاقت ہے، جسم ہے، سب کچھ سلامت ہے، لیکن بہت ساری چیزوں سے وہ ڈر جاتا ہے. اور ایک انسان آپ کے سامنے وہی ہوتا ہے جو دبلا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل میں خوف نہیں لاتا، اس لیے کہ اس کی روح کو آسمانی طاقت مل چکی ہے. صحابہ سے ایک کافر کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ، ہماری تعداد جنگ کے میدان میں زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے لشکر، ہمارے فوجی زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسلحے زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہم تم سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں خوف لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ہمارا سر ہمارے تن سے جدا نہ ہو جائے. لیکن ایک تم ہو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے کہ رات کی تاریکی ہو، رات کا اندھیرا ہو، راستے کتنے کٹھن ہو، ندیاں ہو، جنگلات ہو، سمندر ہو، ساری کی ساری چیزیں تم پار کر کے جاتے ہو اور ہم سے آ کر مقابلہ کرتے ہو. کیا تمہیں خوف نہیں لگتا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحوں کا تعلق آسمان سے ہے، ہماری روحوں کا تعلق اللہ سے ہے، ہماری روحوں کا تعلق اس دنیا سے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہونا چاہیے اتنا زیادہ ہمارے پاس نہیں. ہم اسی روح کی بلبوتے پر، اسی روح کی طاقت پر ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے. اسی لیے روح کی غذا کا بھی خیال کیا جائے. اللہ کا ذکر و اذکار، آپ صبح و شام، دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، تم جو دن رات اچھائیاں کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، کیا ان نیکیوں میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ، بہتر نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اور وہ بھی ایسی نیکی کہ اللہ کے نبی لسان نبوت سے صادر فرما رہے ارشاد کہ وہ خیر من انفاق الذهب والفضہ، جو تم سونے اور چاندی، جو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، یہ جو تم خرچ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ بہتر، اللہ، اس سے بھی زیادہ بہتر. اور سنو گے، وہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمہارے درجات بلند کرتی ہے اور جو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. تم میدانوں میں ایک دوسرے کا گردن مارتے ہو، تمہارے دشمن تمہارا اور تم اپنے دشمن کا، اس سے بھی بہتر. صحابہ چونک پڑے، کہا اتنی بڑی نیکی ہے تو اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہو.
تسبیحات پڑھتے رہو، یہ وہ کلمات تسبیحات رہیں گے جو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ سارے تسبیحات ہیں جس سے تمہارے روح کو سکون ملے گا، تمہارے روح کو غذا ملے گی اور تمہارے روح کو ایک اعتبار سے طاقت ملے گی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ آج اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر اعتبار سے سارا فوکس اسی جسم پہ کیا ہے، ساری ترتیبیں، سارے ارادے، سارے منصوبے، سارے پلاننگ اسی جسم کی خوبصورتی پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو، ہمارا سر خوبصورت ہو، ہماری آنکھیں خوبصورت ہو، ہمارے فگر خوبصورت ہو، ہمارے بال خوبصورت ہو، ہمارے ناک خوبصورت جسم کے پیچھے پورا فوکس ہم نے اسی جسم پہ لگا دیا ہے، اسی جسم پہ لگا دیا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھو جگہ جگہ گلیوں میں آپ کو بیوٹی پارلر ملیں گے، بیوٹی پارلر ملیں گے جہاں انسان سجائے جاتے ہیں، انسان سنوارے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، بالوں کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے، واقعی بتاتا ہوں، غور سے سننا، اسی بیوٹی پارلر میں جہاں انسان اپنے جسم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، بالوں کی کٹنگ کر کے سماج میں ایسا آتا ہے کہ اسے دیکھ کر شیطان بھی ہنس پڑتا ہے۔ بالوں کی کٹنگ، ناخنوں کی کٹنگ، یہ عورتیں ایسی کر کے نکلتی ہیں جسے دیکھ کر چڑیل بھی ہنس پڑے۔ اور یہ بالوں کی کٹنگ عورتیں ایسی کرتی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مرد جا رہا ہے۔ مرد جو اپنے بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عورت جا رہی ہے۔ یہ سارے نقش صرف اسی جسم پر سارا فوکس کر چکے ہیں ہم اور آپ۔ اسی طرح آپ دیکھو جگہ جگہ گلیوں میں آپ کو دواخانے ملیں گے، ہاسپٹل ملیں گے، اسپتال ملیں گے، اور فلاں مریض اور فلاں مرض کا علاج ہو رہا ہے، جسم کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو وہ روح جس پر ہماری زندگی منحصر ہے، جس پر ہماری حیات منحصر ہے، اس روح کے سلسلے میں کون فکر کرتا ہے اور کون غور کرتا ہے کہ یہ روح کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھو اکثر دیکھنے میں آتا ہے اخباروں میں کہ بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑے انجینئر، بڑے ڈاکٹر جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان اپنے آپ لے لیتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خود دوسروں کا علاج کر رہا ہے، دوسرے کے جسم کو صحیح کر رہا ہے اور خود جا کر اپنی جان دے رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری زندگی صرف جسم کو سنوارنے اور جسم کو سدھارنے کی تعلیم سیکھا ہے، جسم کو کیسا علاج اس کا کرنا ہے، فلاں بیماری کا کون سا، وہی اس نے سیکھا۔ لیکن روح کو جو علاج ملنا چاہیے، روح کو جو طاقت ملنی چاہیے، وہ اس نے سیکھا ہی نہیں، تو گھریلو اور جو ہے خاندانی اور رشتوں اور نہ جانے کتنے الجھنوں کا شکار ہو کے وہ خود جا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ روح کو ایک الگ سی غذا ملنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں زندگی میں ہماری اور آپ کی ایک ایسے مرحلہ بھی آتا ہے، ایسا مرحلہ بھی آتا ہے، ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ یہ روح ہمارے جسم سے بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ پھر باقی نہیں رہتا۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ موت کا مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ ہے۔ اس وقت جب روحیں نکالی جاتی ہیں، کیسے نکالی جاتی ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیلات آئی ہوئی ہے کہ یہی روح جو کسی نیک انسان کی ہوتی ہے، متقی پرہیزگار انسان کی ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اتنی آسانی سے اس کی روح نکالتا ہے کہ جیسے مٹکے میں پانی بھرا ہو اور ایک دو قطرہ مٹکے سے ٹپک جائے، کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی سے ٹپک سکتا، بڑی آسانی سے ٹپک سکتا۔ ایسے ہی نیک لوگوں کی روحوں کو فرشتے بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں اور جنت سے لائے ہوئے وہ خوشبودار کفن جس میں لپیٹ کر وہ اس دنیا سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو تاریخوں اور سیرتوں میں بہت سارے واقعات ایسے کو ملیں گے کہ وہ کفن جو جنت سے لائے ہوئے ہوتے اتنی خوشبودار ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو انسان مرتا ہے اس کے کمرے میں وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور ایسا دیکھا گیا، ایسا سوکھا گیا کہ وہ کفن خوشبودار ایسا کہ جب آسمان کی طرف لے کر ملائکۃ الرحمہ چلتے ہیں، راستے میں جتنے فرشتے ہیں سب استقبال کرتے ہیں اور سب خوشیاں میسر انہیں آتی ہے۔ کون سی روح ہے جسے اتنی خوشبو آ رہی ہے، ساری ہوائیں فضائیں معطر ہو چکی ہیں، آسمان کے سارے دروازے یکے بعد دیگرے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر وہ رحمت کے فرشتوں کے وسیلے اور ذریعے سے اپنے اصلی مقام علیین تک پہنچتی ہے، وہ روح مقام علیین میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روح ایسی ہوتی ہے جو اتنی پرہیزگار، اتنی پاکیزہ کہ آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے، آسمانوں میں، لیکن اس کے خلاف جو ظالم، بدکار، بے ایمان، اللہ کا باغی، اللہ کا منکر، جھوٹا، مکار،
یہ جو اس دنیا میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جب روح آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کانٹے دار درخت ہو، جھاڑیاں ہو، اور اس پر بھگو کر کاٹن کا اور سوتی کپڑا پھیلا دیا جائے اور وہ چپک جائے کانٹوں میں، اور پھر جب اس کو کپڑے کو پکڑ کر کھینچو تو ذرا دیکھو اس کپڑے کے دھاگے کیسے الگ الگ ہو جائیں گے، کانٹوں میں پھنس کے کیسے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی برے انسان کی روح تڑپا کے چلوا کے اور بارے درد اور تکلیف کے سارے انبار لگا کے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ذرا اے نبی آپ ذرا غور کرو، اگر آپ ان بدکار لوگوں کے موت کی سختیاں دیکھ لیتے، آپ نظارہ کر لیتے اس حال میں کہ جب فرشتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں کہ نکلو، اپنی جان میرے حوالے کرو، روح حوالے کرو، اور وہ روح ہوتی ہے کہ جسم میں بھاگ رہی ہوتی ہے، چھپ رہی ہوتی ہے کہ اب بچ جائیں، لیکن موقع وہاں نہیں ملنے والا ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی روح، اور پھر آسمانوں کی جانب بدبودار کفن میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر آسمان کے دروازے جو کھولے نہیں جاتے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس بدکار روح کو دھکے مار کر اسی دنیا میں واپس پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسے سجین میں جگہ ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل ان کتاب الفجار لفی سجین، روحوں کا دو ہی ٹھکانہ ہے، ایک علیین ہے جو نیک لوگوں کا ہے، اور ایک سجین ہے جو سب سے بدکار اور گنہگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہی دو مقام ہیں روحوں کے آنے اور جانے کے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو روح ہیں جب انہیں جنت کی نعمتیں ملتی ہیں تو ہمارا جسم تو قبر میں ہوتا، ہمارا جسم تو قبر میں ہے، لہذا اس روح کو ملنے والی جو نعمت ہوتی ہے یہ قبر میں موجود جسم اس کو محسوس کرتی ہے۔ یا جو سجین میں روحیں ہیں بدکاروں کی، جب انہیں عذاب دیا جاتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے، تو پھر قبر میں جو جسم موجود ہے اس عذاب کا احساس اس جسم کو ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ چاہتا ہے تو روح کو جسم میں ڈال کے روح اور جسم دونوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی منشا ہے، اس کی رضا ہے، جو اعتبار سے جیسے چاہے وہ سزا دے، لہذا ان روحوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر روحوں کے سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں، دیکھو سماج میں کیا روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں حاضر ہوتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں حاضر ہوتی ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں غلط ہیں، نہ یہ بھٹکتی ہیں اور نہ ہی یہ حاضر ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جہاں جانی تھی وہ جا چکی ہیں، یہ جنات اور شیطان کا کھلواڑ ہوتا ہے، اور ان کے بہکاوے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اکثر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو بولتے نہیں اس کی روح بھٹک رہی ہے، کہیں جل کے مر گیا اس کی روح بھٹک رہی ہے، روحیں بھٹکتی نہیں ہیں۔ یہ جو ساحر ہیں، عامل ہیں، اور یہ جو جادو وغیرہ کرنے والے ہیں، یہ روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حاضر کرتے ہیں، لیکن آپ ایک حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جنات لگا رکھا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ایک جنات ہمیشہ لگا رکھا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کے مرنے سے جنات جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ مرتا نہیں ہے، اس لیے ہماری ساری باتیں وہ ہمارے ساتھ رہنے والا جنات اور جو شیطان ہے جو قرین ہے ہمارا، وہ ہمارے سلسلے میں بہت ساری باتیں جانتا ہے۔ تو جب عامل ساحر حاضر کرتے ہیں روحوں کو تو پرسنل باتیں یہ بتاتا ہے، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ دادا کی روح حاضر کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو وہ آپ کے دادا کی شکل میں، آپ کے دادا کی آواز میں بات کرے گا، اور وہ آپ کا پرسنل میٹر بتائے گا، جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یقیناً روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ شیطانی کھلواڑ ہوتا ہے، روحیں حاضر نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ روحوں کو حاصل کرتا ہے، پہنچ گئے اس کے پاس اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا بتاؤ تم روحیں حاصل کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح حاصل کرو، امام بخاری کی روح حاصل کرو۔ دنگ رہ گیا وہ، کہا چلے چلے آج شام ہو گئی، اب روحوں کا حاضری کا معاملہ ختم ہو گیا، کل صبح آئیے تو میں آپ کے سامنے بخاری کی روح حاصل کرتا ہوں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ صبح جب اس کے گھر گئے، نہ دکان رہا نہ مکان رہا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نکتہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو علم نور ہے، جو علم بصیرت ہے، جو علم فراست ہے، اللہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اسے شیطان اور جنات اپنے کھلواڑ کا کھلونا نہیں بنا سکتا۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیسی کام ہے۔ اور بچے بھی اس کو تو کتاب میں پڑھتے ہیں نا، وہ ابلیس جو تھا گیا ایک عبادت گزار کے پاس، بہت زیادہ عبادت کرنے والا آدمی تھا، گیا ایک گدھا لیا اور خود گیا، کہا دیکھو یہ براق ہے اور میں جبریل ہوں،
تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے، تم جو دن بھر اللہ اللہ کرتے ہو اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اس نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ اب وہ عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس، علم نہیں تھا، فوراً گدھے پہ سوار ہو گیا براق سمجھ کر، اور لے گیا ابلیس ایک گندی اور کوڑے کی جگہ پہ جہاں بدبو آتی ہے، لے جا کے گدھے سمیت اس کو گرا دیا۔ اور جب گرا بدبو آئی، ارے یہ شیطان تھا، ابلیس کہاں لے آیا؟ اس کے بعد وہی ابلیس گدھا لے کر ایک عالم کے پاس گیا جو عبادت گزار بھی تھا، آواز لگائی، دستک دیا، نکلا، کہا چلو تمہاری عبادت اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، آسمان پہ بلایا۔ اب وہ خوش نصیب کہ اللہ نے آسمان پہ بلایا، پر پڑ گئے وہ عالم، اور اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس زمین پر، اس دھرتی پر جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھے گا، اللہ کی جانکاری رکھے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا۔ جو علم ہے، شریعت والا عالم ہے، پھر اس کے پاس اللہ کا علم اس سے زیادہ اور کس کے پاس ہوتا تھا؟ کہا مردود، تو ابلیس ہے، شیطان ہے، اور سردار ہے ان لوگوں کا۔ ارے تجھے نہیں پتا جبریل میرے پاس نہیں نبیوں کے پاس آتے، اور یہ گدھا جو تو براق سمجھ کے لایا، براق نبی کے پاس آتا ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ فوراً دھکے مار کے اس کو بھگا دیا۔ تو علم ایک ہتھیار بناؤ، علم سے آپ شیطانی چالوں کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ روحیں نہ بھٹکتی ہیں اور نہ روحیں تھرکتی ہیں اور نہ روحیں حاضر ہوتی۔ ہمارے بھائی بھی بہت سارے گمراہ ہو گئے، اسٹیج لگا کے ارے نبی کی روح آ چکی ہے، دیکھتے ہو نا میلاد النبی، باقاعدہ میلاد میں روح آ گئی۔ ارے نبی کی روح اس دنیا کی گندگیوں سے واپس جا چکی ہے، آخرت میں عالم برزخ میں وہ روح یہاں اس گندگی میں پھر واپس کیوں آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ اللہ کا قانون ہے کہ روحیں کبھی واپس نہیں آتی، یہ شیطان اور جناتوں کا کھلواڑ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مختلف مذہب کے ماننے والوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے، وہ سب سے بڑی غلطی یہی رہی کہ انہوں نے جسم کو اور روح کو، ان دونوں کے درمیان توازن اور بیلنس کو برقرار نہیں رکھا، وہ سمجھ نہیں پائے، اسی لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن اسلام نے جسم کے تقاضوں کو، جسم کے توازن کو اور روح کے درمیان کے توازن کو دونوں کی تعلیم دی ہے، برقرار رکھا۔ عیسائیوں کو دیکھو، مختصر وقت میں بتاتا ہوں، کرسچنوں کو یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ رہبانیت جانتے ہو؟ نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، جسم کو تھکائیں گے اور خالی اللہ اللہ کریں گے، صرف روح کا خیال کیا، اور انہوں نے جسم پر خالی ظلم ہی ظلم کیا، اپنے جسم کو تھکایا، نہ سویا، نہ کھایا، نہ پیا، خالی اللہ اللہ اللہ۔ یہ رہبانیت ہے جو کرسچنوں نے اپنایا۔ انہوں نے روح کا خیال نہ کر، روح کا پوری طرح خیال کر کے اور جسم پر ظلم کر لیا۔ مغربی تہذیب کو دیکھو، امریکہ اور لندن چلے جاؤ، وہاں دیکھو، وہاں انہوں نے روح کا کوئی خیال نہیں کیا، صرف جسم کا خیال کیا۔ وہ ننگا پن، وہ عریانیت، وہ فحشانیت، وہ جسم کا حسن، وہ جسم کی خوبصورتی، انہوں نے روح کا کوئی خیال نہ کیا، خالی جسم ہی رہا۔ اللہ نے کہا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف جسم کی خوبصورتی اور جسم کے دکھاوے کا خیال کیا، روح کو نظر انداز کر دیا، جس کی بنیاد پر یہ آخرت سے پوری طرح غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے۔ اچھا، اسلام نے آ کر دیکھو جسم کے اور روح کے توازن اور بیلنس کو برقرار رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، بہت سارے صحابہ بڑے عبادت گزار تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ دن رات عبادت ہی عبادت کر رہے ہیں، فوراً آواز لگائی، کون ہے؟ سلمان فارسی۔ ابو دردہ کو کہنے لگے سنو، عبادت یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھو، نہیں، روزہ رکھو بھی اور کھانا بھی کھایا کرو، جسم کے تقاضے بھی پورا کرو اور روح کے تقاضے بھی پورا کرو۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ ساری رات تم نمازیں پڑھتے رہو، بلکہ نمازیں بھی پڑھو اور سو بھی جایا کرو، سو کر جسم کو آرام بھی پہنچاؤ، روح کو بھی غذا پہنچاؤ، جسم کو بھی غذا پہنچاؤ، روح کو بھی آرام دو، جسم کو بھی روم دو، آرام دو۔ یہ ابو درداء نے کوئی نصیحت کی گئی باقاعدہ، یہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اور رات بھر جاگتے رہو گے، بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ نے یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ بیوی بچوں کو ایک گھر میں قید کر کے رات بھر مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرو، نہیں، ایسی عبادت نہیں چاہیے اللہ کو۔ فوراً بطور شکایت کے پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس ابو دردہ، کہا ارے سلمان فارسی نے تو عبادت سے بھی روک دیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا انہوں نے یہی بات کہی ہے، منظر بتایا، کہا صدقک سلمان، کہ ابو دردہ سنو، سلمان نے جو تمہیں نصیحت کی ہے وہ بہت پیاری نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت میری بھی ہے۔
کہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بہت سارے حقوق ہیں، ان جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور روح کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے۔ مقصد اس خطبے کا صرف یہ ہے کہ یہ روح جس کے بغیر جسم بیکار ہے، اور یہ جسم جس کے بغیر روح بیکار ہے، جسم اور روح سے مل کر ہماری اور آپ کی زندگی چلتی ہے، لہٰذا ہمیں جسم کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے روح کا بھی خیال کرنا ہے۔ جسم کو بھی توانائی دینی ہے اور روح کو بھی توانائی دینی ہے، ان دونوں کے درمیان توازن اور بیلنس کو برقرار رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اگر گزار لے گئے تو یقین مانو دنیا اور آخرت انشاءاللہ دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو خطبے کی اس مختصر سی نصیحت پر عمل کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو مظلوم ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کو روزگاری عطا فرمائے، جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اور خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مہادیو ایک گاؤں ہے جو جس کا پوسٹ سمری ہے